بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ حنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جو انسان یہ چاہتا ہو کہ پورا سال آسمان سے رحمت اور رزق بارش کی طرح برسے، خوشیاں گھر پر راج کرے، دل کو ہر پریشانی سے نجات ملے، لوگ اس کے لیے اور وہ لوگوں کے لیے باعث خیر ہو، اللہ ان لوگوں میں شامل کرے محض اپنی رحمت اور کرم کے صدقے، جن کو رب کائنات آسان رزق، بہترین روزگار، شاندار مقدر، لازوال کامیابی عطا کرتا ہے تو وہ یہ عمل کر لے اور رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس عمل کو مکمل کر لے۔ یہ وہ مقبول عمل ہے جسے اگر کوئی انسان کر لیتا ہے تو اس سے کیا، اس کی نسلوں کو بھی رزق، راحتوں اور رحمتوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ پورا سال کامیابی اور ترقی مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ دولت کی فراوانی، رزق میں برکت اس قدر دے دی جاتی ہے جسے نہ زوال آتا ہے نہ کم کیا جاتا ہے۔ ہر گزرتا دن، آنے والا وقت بہترین اور شاندار ان گنت رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں اور راحتوں میں گزرتا ہے۔ رمضان سے ایک رات پہلے یہ عمل شروع کرنا ہے، یعنی جب چاند رات ہوگی تو اس سے ایک رات قبل آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ اس میں آپ نے چینی اور انڈے کا صدقہ دینا ہے اور جتنی بھی آپ کو توفیق ملتی ہے اس کو صدقے کے طور پر نکال کر رکھ لینا ہے۔ گھر کے ہر فرد کا نام لینا ہے، اپنا نام لینا ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ آپ کے گھر کی طرف آنے والے راستے، ہوائیں، فضائیں، خبریں، لوگ سب آپ کے لیے باعث خیر ہوں۔ سارے سال میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہ ہو جس میں آپ کے لیے کوئی چیز یا خبر باعث پریشانی بنے۔ اللہ آپ کے اور بدبختی کے درمیان اپنی رحمت کی آڑ رکھے۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے ہر تنگ دستی سے، وبا سے، بلا سے، پریشانی سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ صدقہ آپ کے لیے بہت ہی باعث خیر بننے والا ہے۔ اگر آپ نے اسے اپنے ٹائم پر ادا کر دیا، دے دیا، تو آپ نے اسے رکھ لینا ہے، ابھی دینا نہیں ہے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہوگا تو پھر آپ نے دینا ہے۔ پھر چاند رات کی صبح جب ہوگی، فجر کی نماز آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ نے وہیں پر بیٹھے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ہر بار آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھنی ہے۔ تو پھر آپ نے 7 سورت مکمل کرتے جانا ہے، یعنی پہلی بار آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ نے جب ایاک نعبد پر آنا ہے تو اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورت مکمل کر لینی ہے، پھر دوسری دفعہ پڑھنا ہے، پھر اسی انداز سے آپ نے اسے 7 بار مکمل کرنا ہے۔ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے لیے جو دعا مانگنی ہے، جو خیر مانگنی ہے، جو رزق طلب کرنا ہے، آپ نے وہ دعا مکمل کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ جانا ہے۔ پھر آپ نے جب ظہر کی نماز ادا کرنی ہے تو وہیں پر بیٹھے ہوئے جب آپ سلام کہیں نماز کے بعد تو ذکر اذکار کے بعد آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ سورت پڑھنی ہے، آیات پڑھنی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس میں آپ نے جو ہے وتعز من تشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تمام بلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پڑھ لینا، اس کا آپ کو بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ آپ خود دیکھیں گے سارا سال جب اس کی رحمتیں، برکتیں اور رزق، تو آپ انشاءاللہ اگلے سال بھی اس عمل کو کرنا پسند کریں گے۔ پھر آپ نے اٹھ جانا ہے اس جگہ پر جب آپ مکمل کر لیں، یعنی اگر آپ پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو جب اس آیت پر آئیں اسے آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، پھر دوسری بار شروع کریں اور جب اس آیت پر آئیں تو پھر آپ نے اسے 21 بار پڑھ کے اسی طرح سے آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اپنے لیے دعا کرنی ہے، اللہ سے خیر مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے، خوشیوں کے لیے دعا کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت کرے گا۔ اس کے بعد آپ پھر اٹھ جائیں اس جگہ سے۔ پھر جب آپ عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے بیٹھے تو وہیں بیٹھے ہوئے کسی سے بات کیے بغیر سلام کہنے کے بعد آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے اور اس سورۃ کو بھی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اور اس میں جب آپ آئیں الذی اطعمہم من
من جوع وآمنهم من خوف۔ یہاں پر جب آئیں تو آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے، ہر بار سورۃ قریش پڑھیں، اور جب اس آیت پر آئیں تو اسے 21 بار پڑھیں کہ وہ اللہ جو بھوک میں رزق دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، اور خوف میں امن عطا کرتا ہے، یعنی پورا سال جب آپ کو خدا نخواستہ کوئی تنگ دستی ہو، اگر آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو تب رزق دے، روزی دے، روٹی دے، اور خوف میں امن سے رکھے، یعنی کہ جو بھی کوئی خوف آپ پر نازل ہونے والا ہے، اللہ اپنی امان بخشے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جیسے سورۃ قریش سمجھ لگ گئی ہوگی، جب پہلی بار آپ پڑھیں تو جب اس آیت پر آئیں تو اسے 7 بار پڑھ لیں، پھر پوری سورت مکمل کر لیں، پھر دوسری بار سے آپ پڑھیں، اور جب آپ اس آیت پر آئیں اسے 7 بار پڑھیں، 21 بار پڑھیں، جب 21 بار پڑھ لیں تو پھر سورت مکمل کر لیں، یعنی سورۃ قریش شروع کر لی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، پھر الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف پر آئیں تو اسے 21 بار پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس صورت کو مکمل کر لیں 7 بار۔ اسی انداز سے یہ صورت پڑھ کر آپ نے اپنی جگہ چھوڑ دینی ہے، جو بھی آپ دعائے خیر کریں وہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے جب مغرب کے بعد بیٹھنا ہے نماز کے لیے، تو اس کے بعد آپ نے صورت پڑھنی ہے، دعا و اذکار کے بعد آپ وہیں پر بیٹھے ہوئے اول و آخر درود ابراہیم پڑھیں، اور اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 7 بار سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر بار جب بھی آپ سورۃ مزمل شروع کریں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، جب اس آیت پر آئیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو اسے آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، یعنی جو رب مشرق اور مغرب کا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسے اپنا بہترین کارساز مان لیا، اپنا وکیل پکڑ لیا، وہ آپ کی اب وکالت کرے گا، ہر پریشانی سے نجات دے گا، ہر آنے والے لمحے جس میں آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہونے والا ہو جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا، آپ کو آسانی اور سکون دے گا۔ یعنی آپ نے یہ صورت مکمل کر لینی ہے، 4 نمازوں کے بعد یہ اعمال کر لینے ہیں۔ عشاء کے وقت کا عمل علیحدہ سے ہے، جس میں آپ تراویحیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور صورتیں بھی پڑھیں گے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے، تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں تو وہ جو صدقہ آپ نے رکھا ہوا ہے چینی اور انڈے کا، وہ دے دیجئے کسی کو بھی، آپ جسے بھی دینا پسند کریں اس کو دے کر یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا رخ آپ کی طرف ہے، وہ اپنی عنایتوں سے آپ کے گھر کو، آپ کے دل کو، آپ کے دامن کو، آپ کی تقدیر کو بھر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رحمت و راحت نازل کرتا رہے گا، پورا سال آپ خوش بخت لوگوں میں شمار رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رحمت و آسانیاں سب پر کرے، سب کو یہ توفیق دے کہ وہ ایسے اعمال و اذکار سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں جس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ان پر مکمل کر دے۔ سب کے لیے دعا ہے، اللہ سب کے حق میں قبول کرے، اور اس عمل کو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ خیر رکھے ہر طرف، آمین ثم آمین۔